اور جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. مطلب یہ امپاسبل بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں. میرا تو کوئی قصور نہیں, مجھے بچا لو, باقی سب کو قید میں دے دو. اعترافی بیان جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے. کسی مخلوق جو ہے ٹرینڈ والی لگائیں, وہ پاکستان کی عوام کو کیا سمجھتا ہے, وہ اتنا بڑا اسٹوپڈ سمجھتا ہے پاکستان کی قوم کو کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, باقی سب شرک کریں گے. بہت پیچھے چھوڑ کے آگے نکل آیا. پوری جو پاگل کلٹ فالوئنگ ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی, اور جو ہے وہ گم کر دے گا, جھوٹ بولتا ہے. وہ حذیفہ اس کے پاس آج بھی موجود ہے. فرا گوگی نے بھی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. قیمت ہوتی ہے سبسکرائبر کی, اور آپ اس کو جو ہے جتنے پیسے ڈالیں گے اتنا آپ کر لیتے ہیں. کلیئر وہ آج کل اپنے اوپر ہی لگاتا ہے, ظاہر پارٹی سے بچی کوئی نہیں. ایگزیکٹلی 20 منٹ کے بعد جو ہے اس کے ویوز بھی جو ہے وہ ملین ریکارڈ. وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں عمران خان کا جنت مرزا سے, وہ ٹک ٹاکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹو دی ود بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں, اور بات میں نے کرنی تھی ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر عمران خان جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کے اوپر. لیکن اس کی پرفارمنس کے اندر سے ایک پرفارمنس نکل آتی ہے. آپ کو پتا نا, فنکاری بہت بڑا, اور اس کی جو فنکاری اس نے اس پاکستان کے ساتھ کی ہے وہ کتنی مہنگی پڑ رہی ہے پاکستان کو, یہ روز دیکھتے ہیں ہم. پہلے تو جو اس کی فنکاری ہے جو میں کم از کم کبھی معاف نہیں کر سکتی, وہ ہے جو اس نے اس ملک کی جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پر, اس کے اندر کلٹ پیدا کیے ہیں. اور وہ ایک ایسی جھوٹ اور منافقت کی کھیتی تیار کی ہے کہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں. اور اگر ان کے ساتھ کوئی آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے, مطلب یہ امپاسبل بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. ان کو روز اس کی منافقت کا, فتنہ خان کی, اس کے جھوٹ کا ایک نئی ایپیسوڈ سامنے آتی ہے, لیکن وہ پھر بھی مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مجھے تو حیرت یہ ہے کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جن کو شاید عمران خان پاکستان سے اوپر لگتا ہے, کہ وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیلے کوئی پرواہ نہیں, وہ پاکستان کی بچوں کی اخلاقیات کے ساتھ کھیلے کوئی بڑی بات نہیں, وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلے کوئی بڑی بات نہیں, وہ خود اپنے ہی کارکنوں کے ساتھ کھیل جائے اور کہہ جائے کہ جو کیا ہوگا کارکنوں نے, لیڈروں نے کیا ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں, مجھے بچا لو, باقی سب کو قید میں دے دو. تو یہ بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ سٹوری ہے. اب آج جو صبح ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں عمران خان کے دست راست اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جو بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے, اور آج جو ہے انہوں نے ایک اعترافی بیان جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے. اور مجسٹریٹ کے سامنے دیے ہوئے بیان کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے, اس کو جو ہے قانون کے اندر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور اس کو جو ہے وہ اس کو ایڈمیسیبل ہوتا ہے, مطلب قانون اس کو جائز سمجھتا ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا, وہ غائب تھے, انہوں نے آ کر اب جو ہے وہ بیان دیا ہے, اور یہ بیان پتہ نہیں کس سرکمسٹانسز میں دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بیان کے اندر نئی چیز کیا کہی ہے اس نے, کیا یہ وہی بیان نہیں ہے جو آڈیو کے اندر تھا؟ وہ آڈیو آپ کو یاد ہے جس کے اندر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ سائفر آیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اور اعظم خان کہتا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں ایک میٹنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں, اور اس پہ اسد عمر کو, شاہ محمود قریشی اور کچھ لوگوں کے سیکرٹری خارجہ اس کا نام لیتا ہے کہ ان کو بلا لیتے ہیں, اور اس کے جو منٹس تو میں نے ہی بنانے ہیں, اور جو ہے وہ منٹس ہم چینج کر دیں گے. اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے. اسد عمر کہہ رہا ہے ہم لیٹ نہیں ہو گئے, تو وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں, یہ بالکل دماغوں کی کھیتی تیار ہے. اندازہ لگائیں وہ پاکستان کی عوام کو کیا سمجھتا ہے, وہ اتنا بڑا اسٹوپڈ سمجھتا ہے پاکستان کی قوم کو, اور شاید ٹھیک ہی سمجھتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ پوری قوم نہیں, وہ چند پاگل جاہل لوگ ہیں جن کے ذہن معاف ہیں, اور ان کو سچ اور جھوٹ کے اندر جو ہے فرق نظر نہیں آتا. اور وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ لینا, وہ بالکل کہ جو ہے وہ تیار ہے, اور میں اس کے اندر یہ جو ہے ان کو یہ بیانیہ دوں گا اور وہ بیانیہ چل جائے گا. اب یہ جو سائفر ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس سائفر کے آنے کے بعد, میں اس پہ امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں. سائفر آیا تو عمران خان نے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک افراتفری کا عالم پیدا کیا. اس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ عدم اعتماد جو اس کے خلاف پیش ہو چکی تھی, اس کو اس نے ایک بیرونی سازش کا رنگ دیا, اور بیرونی سازش کا رنگ دے کر اس نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو پاکستان جس کو سائن کیا ہوا تھا اس پروگرام کو توڑا, اور وہ 10 روپے کا جو اس نے ریلیف دیا تھا وہ پاکستانی قوم کو جو ہے وہ 100 روپے کا پڑا, اور 100 روپیہ جو ہے وہ کم از کم جو اس کی پیٹرول کی قیمت میں بعد میں پھر حکومت کو اضافہ کرنا پڑا. اس سائفر کے بیانیے کے ساتھ یہ 17 جولائی کے الیکشن میں گیا, اور 17 جولائی کو اس نے پنجاب حکومت پہ قبضہ کیا اس سائفر کے جھوٹے بیانیے کے ساتھ.
اس سائفر کی جھوٹے بیانیے کے ساتھ اس نے شرک کی ایک نئی ڈیفینیشن دی، اللہ معافی دے، نعوذ باللہ، کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب شرک کریں گے۔ پھر اس نے قبر کے سوال بھی بتائے اس سائفر کے اس کے اوپر۔ پھر اس نے جو ہے وہ لوگوں کو دھمکیاں دی، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، آپ لوگ گھروں سے نہیں نکل پائیں گے، اور وہ تمام لوگ جو ایم این اے جن کے خلاف یہ لگا ہوا تھا، انہوں نے کسی نے ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا اس کو نکالنے کے لیے۔ بہرحال اس سائفر کی سازش جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ بیرونی سازش ہوئی تھی، وہ امریکہ نے سازش کی تھی، لیکن اس نے امریکہ کا نام نہیں لینا تھا، پر خیر خود ہی ایک جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے خود ہی اس کے منہ سے نام نکل بھی گیا۔ اور صرف امریکہ نہیں، اس نے یورپی یونین کو بھی رگڑ دیا تھا ایک دو تقریروں میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ یورپین یونین کے لوگ جو ہیں وہ ممالک وہ بھی اس کے اندر شامل ہے سازش کے اندر۔ اس نے اسی سائفر کے اوپر جو ہے وہ ہم کوئی غلام ہیں مشہور زمانہ، یاد ہے نا آپ کو؟ امریکہ کے غلام تو یہ ہے ہی ہیں، لیکن یہ پاکستان کا جو کلٹ فالوئنگ ہے عمران خان کی، وہ اس کی گھنونی جو سیاست ہے اور گندی سیاست ہے اس کے بھی غلام ہیں۔ پھر وہ حقیقی آزادی، آج بھی جب یوٹیوب پہ خطاب کرتا ہے تو یہ میری طرح ولاگ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ ابھی بھی حقیقی آزادی کا لفظ جو ہے استعمال کرتا ہے، حالانکہ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ امریکہ کے اندر جو لابنگ فرمز ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہی ہیں، امریکہ کو بار بار بلاتا ہے آئیں میری مدد کو آئیں، اور امریکہ تو چھوڑ، اب تو اسرائیل بھی اس کی مدد کے لیے کود پڑا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل آپ کو پتہ ہی ہے کی بات ہے، اور اسرائیل تو آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب کی سسرال بھی ہے، تو وہ سسرالی ایک محبت بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی۔ تو اب آج کل ان کو امریکہ بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ آپ کو یاد ہے نا ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ وہ جب اس سے بات ہوا یہ کہ امریکی سازش جو آپ کہتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں وہ میں بہت پیچھے چھوڑ آیا، یہ بہت پیچھے چھوڑ کے آگے نکل آیا، پوری جو پاگل کلٹ فالوئنگ ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچر کا ڈرامہ کیا تھا اس نے، کہ جی 35 پنکچر اردو بازار میں پیلٹ پیپر چھپ گئے ہیں تو وہ سازش ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنا اور اس نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ اور 4 حلقے جو ہیں وہ تمام تر سازشوں کے بجائے ہمیشہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اب بھی نون لیگ کے پاس ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کو یہ ڈرامے کریٹ کرنے کا، یہ سازشیں کرنا، اس کا کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے سائفر کے ساتھ جو ہے وہ امریکی ایجنٹ بنایا، سب کو یاد ہے نا آپ کو، ہر بندہ امریکی ایجنٹ تھا، صرف یہ جو ہے یہ ایک جو ہے وہ وفادار تھا ملک کا، باقی سب امریکی ایجنٹ تھے۔ اور آج جو ہے اپنے ایجنٹ وہاں پر شہباز گل جیسے، موہت پیرزادہ جیسے، شاہین سبائی جیسے اپنے ایجنٹ جو ہے وہاں پر فیڈ کر کے یہ پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر امپورٹڈ حکومت، سب سے امپورٹنٹ یاد ہے نا، یہ جو ہے اس حکومت کو اس سائفر کے اس کے اوپر جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت کہتا رہا، اور اعظم خان نے بڑا کلیئرلی اس نے کہا کہ ہم نے اس کو منع کیا تھا، مجھے نہیں پتا کیا تھا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے بیان یہ دیا ہے عدالت کے اندر کہ ہم نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرے۔ اور پھر جو ایک اور اس کے اوپر کیس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے وہ سائفر جو ہے وہ چھپا لیا ہے، جو ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بڑے عہدوں کے اوپر جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو راز ہیں پاکستان کے، جو سیاست کے راز ہوتے ہیں، ان کو راز رکھنے کا، اور پھر یہ حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ جی ہم اپنی کسی کی نالج میں نہیں لائیں گے اور جو ہے وہ ہم وفادار رہیں گے۔ اس نے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور اب وہ اعظم خان نے بھی بیان میں کہا ہے کہ جی وہ ہم نے 9 مارچ کو وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے گم کر دیا۔ تو عمران خان وہ چیز ہے جو اپنا بخار نہ کسی کو دے، وہ اتنا بڑا سائفر جو ہے وہ گم کر دے گا، جھوٹ بولتا ہے، وہ سائفر اس کے پاس آج بھی موجود ہے، اور اس کو جو ہے یہ سائفر جو ہے اس سے برآمد کرانا ہوگا۔ اس ملک میں جو وزیر اعظم ہیں ان کے اس پر کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، بھٹو شہید پھانسی چڑھ گئے، لیکن اس نے ان کے پاس کیا خیال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی راز نہیں تھے جو، اور ان کا ٹرائل ہوتا رہا، ان کو بہت موقع تھا ان کے پاس کہ وہ بھی بیانیاں بناتے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کرتے، نہیں کیا۔ نواز شریف جو ہیں ان کے پاس کیا کارگل سے متعلق حقائق نہیں ہیں، کیا جو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ان کے اوپر ان کے پاس اس کے حقائق نہیں ہیں، اور وزیر اعظموں کے پاس بہت سارے حقائق ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کو ہائی جیکر بھی بنایا گیا، ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا۔ پیناما کے اندر جو ہے وہ ہر روز عدالت پیشی سے جاتے تھے، میڈیا سے بات بھی کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی ملک کا راز جو ہے وہ کبھی ملک کی جو بارے میں جو باتیں ہیں انہوں نے کبھی جو ہے وہ باہر آ کے نہیں کی۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک جوکر اور ایک لیڈر کے بیچ میں۔ یہ جوکر جو ہے جو ٹک ٹاک کے اور وہ جو ہے وہی کر سکتا ہے
اس کو سیاستدان نہیں بنایا جا سکتا تھا. بہرحال اس کو جس نے سیاستدان بنایا وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں کہ اس پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کو ہر طرح سے جتنے نقصانات کا جو ہے وہ اٹھانا پڑا وہ ناقابل بیان ہے. اور اس کے بعد جو ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے وہ تھی کہ جب اس نے اسی سائفر کی بنیاد پر آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی جس کے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کر دیا اور کہا کہ سائفر جو ہے وہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے, مداخلت جو ہے وہ ضرور تھی. اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جب اس کی دور حکومت تھا تب بھی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ڈیمارش کریں. ڈیمارش کا مطلب یہ ہے کہ سفیر کو بلا کر ناپسندیدگی کا اظہار کریں کہ آپ ہمارے معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہ کریں. لیکن سازش بہت عجیب چیز ہوتی ہے. سازش ہوتی ہے داخلت کے بعد کی بات کہ آپ پلان کریں, یہ ہوگا, وہ جو پلان یہ بتاتا تھا وہ ایم این ایز ووٹ ڈالیں گے, کسی نے اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا سوائے اتحادی اس کی حکومت سے ہٹ گئے. تو یہ جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا تھا. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, میڈیا میں سن رہی تھی بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی حکومت نے کاروائی نہیں کی, اگر سپریم کورٹ نے کہا تھا کاروائی کرنی چاہیے تھی. تو یہ کاروائی تو شروع ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے آرڈر, جی ہاں پھر سے سٹے آرڈر آ گیا. جہاں عمران خان آئے گا وہاں سٹے آرڈر تو آ ہی جاتا نا. تو سٹے آرڈر دے دیا جو کل ویکیٹ ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سٹے خارج کر دیا ہے اور اب جو کمیشن ہے وہ عمران خان کو ظاہر ہے بلائے گا بھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی آگے بڑھے گی. اب ویسے بلانے کی کوئی خاص فارمیلٹی کی ضرورت تو نہیں ہے. اب تو یہ وعدہ معاف گوا ٹائپ ہی چیز ہے جو سامنے آ گیا ہے, جس نے بتا دیا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا, پہلی میٹنگ میں کیا ہوا, دوسری میٹنگ میں کیا ہوا اور کس طرح سے عمران خان نے ایک آفیشل لیٹر کو جو ہے وہ اپنے ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا. تو یہ ایک وعدہ معاف گواہ آیا ہے اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فرح گوگی باجی کی بھی انٹری ہونی ہے. اب وہ کس دن ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا کوئی حکومتی ذرائع سے پتہ نہیں چلا مجھے, یہ فرح گوگی کے جو قریبی خاندانی ذرائع ہیں ان سے مجھے پتہ چلا کہ فرح گوگی نے بھی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. تو اچھا ہے, مزہ آئے گا, پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. اب اس میں جو یہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہے, اب آپ نے کل سے دیکھا کہ ایک ات چکی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں نے, وہ جی دیکھے نا 1 گھنٹے میں جو ہے وہ اتنے فالوور ہو گئے اور 1 ملین پتہ نہیں جو ہے وہ ویوز بھی ہو گئے. اب گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ان کے گھر کا بھیدی جو ہے ڈاکٹر فرحان برق, وہ نواں مسلمان ہوا ہے اور اس نے بھی بہت اچ چکی ہوئی تھی جب تک وہ عمران خان کے ساتھ تھا. عمران خان نے یہ فرحان تھا, اس کے ساتھ ایک لڑکا بابر تھا اور ان کی ایک پوری ٹیم تھی, ان کو خوب استعمال کیا گالی گلوچ کے لیے بھی, بدتمیزی کے لیے بھی, اپنے سیاسی مخالفین کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے بھی. لیکن جو ہے جب یہ جہانگیر ترین کے خلاف عمران خان جو ہے, اور جہانگیر ترین کے خلاف عمران خان نہیں ایکچولی پنکی پیرنی کے جو موکل ہے نا انہوں نے بتایا تھا, آپ کو یاد ہے نا, اون چودھری بتا چکی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے موکلوں کے مطابق جو ہے وہ آپ نے حلف برداری کی تقریب میں بھی نہیں آنا اور ان کو جہانگیر ترین کو سائڈ پہ کرنا ہوگا. سو اس کے بعد یہ بیسیکلی جہانگیر ترین صاحب کی ٹیم تھی, تو وہ آہستہ آہستہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے اور اب کچھ دماغ اور عقل ان کا کام کرنا شروع ہوا ہے. مجھے جو ہے اس کی ٹویٹس پڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان جو کلٹ فالوئنگ کا شکار تھا اس نے اپنا دماغ استعمال فائنلی کرنا شروع کر دیا ہے. اس کو غلط اور صحیح کے اندر فرق معلوم ہو رہا ہے اور اس نے دھو ڈالا ہے ان کو. اس نے جو وہ نہیں ہے وہ ٹائیگر صافی, وہ نکی سی مخلوق جو ہے ٹرینڈ والی, وہ اس نے جو ہے وہ اچھا اس کا قد اتنا سا ہے, باتیں اس نے اپنے قد سے بڑی بڑی کرنی ہوتی ہیں. وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, وہ شاید عمران ریاض کی جگہ لینا چاہ رہا ہے, لیکن ہنوز دلی دورست اس بیچارے کے لیے میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. وہ زمان پارک کے کیمپ سے اندر تک کی اس کی حیثیت نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بیٹھ کے سوشل میڈیا. اس نے چیلنج دیا کہ جی وہ آپ, کیونکہ فرحان نے جو ہے وہ چیلنج کیا, اس نے کہا جی یہ تو بڑے آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں اور یہ فیک طریقے سے جو ہے یہ آپ, میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. میرے خیال 85 پیسے شاید جو ہے وہ ایک اس کی قیمت ہوتی ہے سبسکرائبر کی, اور آپ اس کو جو ہے جتنے پیسے ڈالیں گے اتنا آپ وہ کر لیتے ہیں. اور پیسے تو حرام کا مال کافی اکٹھا کیا ہوا نا عمران خان نے, حرام کا مال اس کے پاس ہے لگانے کے لیے, وہ آج کل اپنے اوپر ہی لگاتا ہے, ظاہر پارٹی سے بچی کوئی نہیں. تو اس نے پھر اس کو
پریکٹیکلی بھی کر دکھایا. اپنی ایک اس نے جو ہے وہ ایک ٹک ٹاک کے اوپر اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کو اس نے 778 جو ہے وہ ویوز کے اوپر اس نے دکھایا, اور اس کے بعد اس نے ایگزیکٹلی 20 منٹ کے بعد جو ہے اس کے ویوز بھی جو ہے وہ ملین پہ پہنچ گئے تھے. تو یہ سب وہ کہتے ہیں نا کہ دھندا ہے پر گندا ہے یہ. سو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. عمران خان نے یہ ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹویٹر بتا چکا ہے, اس کے فیک فالوورز ہوتے ہیں, یہ باٹس خریدے ہوئے تھے انہوں نے. وہ یاد ہے نا جب آپ نے انہوں نے وہ 30,000 پہ بندے بھرتی کیے ہوئے تھے, اور ڈاکٹر ارسلان رکھا ہوا تھا. ہاں ڈاکٹر ارسلان سے یاد ہے وہ پج گیا ہوا ڈاکٹر ارسلان جو ہے نا, وہ بھی ارسلان بیٹا بھاگ گیا ہے امی جان کو چھوڑ کے. مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ ان کے اپنے فالوورز جو ہیں وہ اب اس کا مقابلہ کر رہے ہیں عمران خان کا جنت مرزا سے. یہ کوئی ٹک ٹاکر ہے اور مشہور ٹک ٹاکر ہے, ان کے بھی کوئی ملینز میں جو ہے فالوورز ہیں, اور خود ہی پوسٹیں لگا کے کہہ رہے ہیں اور مرشد کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ جنت مرزا ہوگا. ویسے مرشد کا اگلا ٹارگٹ جنت مرزا ہوگا یہ مجھے پڑھ کے ڈر ہی لگا, ویسے خوف لگا کہ اللہ نہ کرے. اور جو ہے وہ ویسے اچھا ہوگا کہ بنٹی ببلی کی جوڑی کٹھی جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ آئے, ذرا ایسے نقاب والا ایک جو ہے وہ بنائیں. پنکی پیرنی صاحبہ کا بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک, اور جو ہے اب ویسے عمران خان جڑا ہے وہ ٹک ٹاکرز دے نال مقابلہ کرن جوگا رہ گیا کیونکہ سیاست تو پلے دی گل نہیں نہ رہی. اور اس کو جو ہے وہ فرحان ورک جو ہے محنت کر رہا ہے, اچھا کمپیٹنٹ لڑکا ہے اور مزہ آ رہا ہے. جیسے وہ ان کو دھوبی پٹکے دے رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا ناؤ ٹیسٹ یور اون میڈیسن. تو جو دوائی ہے وہ اب جو فرحان ورک تھا وہ اب خود جو ہے وہ ڈاکٹر بن کے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو دوائیاں دے رہا ہے. جو عقل والے لوگ ہیں, جو پاکستان کو سب سے زیادہ اوپر رکھتے ہیں کسی بھی شخصیت سے, وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں شامل نہیں ہو سکتے. سو وہ سائڈ پہ ہو گئے. اور یہ جو ہے یہ اب یوٹیوبر جو ہے وہ بیٹھ کر ٹک ٹاکیں بنائے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹک ٹاکیں بھی کچھ زیادہ دیر تک نہیں بنا پائیں گے, چونکہ باجیدی عدت والا معاملہ بھی دوبارہ نکل آیا ہے. ہاں جی, اور توشہ خانہ جو ہے اس کے اوپر بھی ڈنڈا چکیا ہوا ہے جج صاحب نے, اور اب یہ سائفر بھی آ گیا ہے. سو عمران خان نے جو اداروں کے خلاف کوئی ادارہ نہیں بخشا اس نے, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ سپریم کورٹ سوائے بندیال صاحب کے, سپریم کورٹ ہو, وہ جیسس ہائی کورٹ ہو, وہ زیبا چودھری ہو, وہ بیوروکریٹس ہوں, فلانے ڈی سی میں تمہیں یہ کر دوں گا, فلانے تمہیں. اور سیاستدان تو مطلب وہ ہے ہی ایک گلی کا گنڈا جو صرف دوسروں کو دھمکیاں دے سکتا ہے. سو اس نے جو یہ سائفر کے سازش کے جو ایک فائدہ اٹھایا پنجاب حکومت حاصل کر کے, اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر اس نے اسمبلیاں توڑی تاکہ ایک فتنہ فساد کریٹ کیا جائے, پھر لانگ مارچ ہو, پھر اس کے اندر خون گرے اور لاشیں اٹھیں, اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ پیناڈول کی گولیاں لگنے کا بھی جو ہے وہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا. جب سب سے جو ہے جب اس سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر اس نے 9 مئی کرایا, اور 9 مئی جو ہے وہ اس کے تابوت میں آخری کیل تھا جو اس نے ٹھوک لیا. اور اب اس کو کوئی بھی سپورٹ کرنے کے لیے نہ تیار ہے, نہ اس کا کوئی مددگار سامنے آئے گا. اب جو عمران خان نے کیا ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اور مشہور زمانہ ان کے وہ پارٹی کا جو ہے وہ ہوتا تھا نا, رسیداں کڈو اور جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ. تو میرا خیال ہے کہ اب ٹیڈ پیڑ کی باڑی عمران خان کی ہے, اور ان کو اپنے تمام گناہوں کا جواب دینا ہوگا. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.